پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سمندری طوفان پیٹ کے حوالے سے، جس کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ 800 سے 900 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے پاکستان کے ساحلی علاقوں سے، اور 6 ناٹیکل مائل کی رفتار سے یہ پاکستان کے ساحلی علاقوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے بھی تمام جو متعلقہ محکمے ہیں انہیں الرٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ نے بھی پاکستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو اس طوفان سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ کیا صورتحال ہے خصوصی طور پر کراچی کے ساحل کی، اس بارے میں ہم جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے محمد محسن سے۔ جی محسن، بتائیے کہ کیا صورتحال ہے ساحل پر اس وقت، اور جو ساحلی پٹی پر لوگ آباد ہیں، جو کراچی سے آگے جو ساحلی پٹی ہے اس پر کیا صورتحال ہے، کیا انتظامات ہیں؟ جاوید، جہاں تک طوفان کے حوالے سے جو ساحلی علاقے ہیں ان کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ بلوچستان کے ساحلی علاقے اور سندھ کے ساحلی علاقوں پہ اس وقت طغیانی آ گئی ہے۔ جو جتنے بھی ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ گرد آلود ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، تیز جھکڑ چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صرف کراچی کے ساحل کی بات کریں تو اس میں طغیانی آ گئی ہے۔ آج صبح سے اس میں طغیانی بتدریج بڑھتی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے جیسے کہ بتایا کہ اس وقت تقریباً 900 سے 800 کلومیٹر کے فاصلے پر اس وقت کراچی کے ساحل سے طوفان موجود ہے، اور وہ 6 ناٹیکل مائل سے بھی تیز اس کی رفتار ہو گئی ہے، اور وہ امید ہے کہ کل کسی وقت کراچی کے ساحل کے قریب ہوگا۔ تو اس حوالے سے جہاں تک انتظامات کی بات کی جاتی ہے تو دو طرح کے انتظامات ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ انتظامات ہوتے ہیں کہ جو ماہی گیر ہوتے ہیں جو کہ سمندر میں جاتے ہیں اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے، تو جو جانے والے تھے انہیں تو گورنمنٹ نے روک لیا، ان پہ پابندی لگا دی سمندر پہ جانے پہ، سمندر پہ نہانے پہ۔ لیکن جو لوگ کئی ہفتوں سے سمندر میں گئے ہوئے ہیں ابھی ان کی تلاش کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو رینجرز ہے اس کو ایئر بوٹس فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہے وہ بھی کوششیں کر رہی ہے۔ اب جبکہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور سندھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ بھی فعال ہو چکی ہیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اس کا نوٹس لے کے جو اتنی متعلقہ وزارتیں ہیں ان کو آرڈر کی ہیں کہ وہ فوری طور پر حفاظتی اقدامات کریں، تو ایک دم سے حکومتی مشینری وہ حرکت میں آ گئی۔ تاہم اب بھی پھر بھی ہم یہ کہیں گے جتنے بھی انتظامات ہیں وہ ابھی نظر نہیں آتے، وہ صرف بیان تک ہیں، کلام تک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر حفاظتی اقدامات کا ہم بات کریں تو جو طوفان اگر سامنے سے گزرتا ہے خلیج بنگال کی طرف سیدھا چلا جاتا ہے، پاکستانی ساحل کو ہٹ نہیں کرتا، تب بھی اس کے نتیجے میں ہونے والی گرج چمک کی جو بارش ہوگی اس سے جو ساحلی علاقے ہیں بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً جو کراچی ہے اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بغیر کسی ماسٹر پلان کے بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی محسن بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ لگ ایسا رہا ہے کہ وہاں پر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ انتظامات ظاہر نظر نہیں آ رہے۔ کیا صورتحال ہے، کیونکہ اقوام متحدہ نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو بھی اس طوفان سے متعلق آگاہ کر دیا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم احمد نے۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ پیٹ طوفان کے بارے میں آپ کو کیا اطلاعات دی گئی ہیں، اور کس قسم کی جو حفاظتی انتظامات ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور وارننگ کا جو لیول ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں انفارمیشن ہمارے پاس ہے، اور ہم نے جتنے بھی کوسٹل اتھارٹیز ہیں ان سب کو پہلے سے وارننگ دے دی گئی ہے۔ اس وقت تک یہ لیول 1 وارننگ ہے، جس کا مطلب ہے کہ پریکاشنری میجرز جو ہیں وہ سارے لے لیے جائیں، اور اس کا بھی ڈسٹنس کراچی اور مطلب تھٹا کی طرف سے جو ہے بدین کی طرف سے کافی زیادہ ہے، اور آئی تھنک اس کو ہماری جو ٹیم ہے وہ کانسٹنٹلی مانیٹر کر رہی ہے، اور اللہ رحم کرے کہ یہ بغیر ادھر ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، اس کی جو تندی ہے وہ ختم ہو جائے۔ بٹ وی ہیو ٹو ریمین کیئرفل، اور جتنی آبادیاں خاص طور پہ کوسٹل بیلٹ کے ساتھ ہیں ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جنرل صاحب، اب ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں ہنزا کی عطاباد جھیل سے متعلق۔ وہاں کی صورتحال بتائیے کہ پانی کی آمد اور اخراج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ جہاں تک پانی کا تعلق ہے، میں ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہی اسپل وے سے ہو کے آیا ہوں، اور پیچھے والی آبادیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ پانی کا اخراج ڈیفینیٹلی جو اس کے نیچے گنیش پل ہے جہاں پر اس وقت کل 1050 کیوسک پانی گزر رہا تھا، وہاں پر اس وقت 2060 کیوسک پانی گزر رہا ہے، اور جو اسپل وے کی چوڑائی ہے وہ پانی کی وجہ سے چوڑی ہوتی جا رہی ہے، اور جو سائٹ پہ اس کے لانگیچیوڈنل کریکس ڈیولپ ہو رہے تھے وہ ان کی مٹی آہستہ آہستہ اس چینل میں گر رہی ہے۔ تو اگر پانی کی رفتار دیکھیں اور جس حساب سے اس کی سپیڈ بڑھ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ کل تک
یہ جو ان فلو اور آؤٹ فلو ہے مجھے لگتا ہے کل شام یا رات کسی وقت برابر ہو جائے گا. تو ایک ایکویلیبریم سچویشن کریٹ ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انفلو آ رہا ہے اتنا ہی جو ہے وہ پانی کا اخراج بھی اتنا ہی ہوگا، جس سے کم از کم جو پچھلی آبادیاں جو کہ لیک میں رائز کی وجہ سے پریشانی میں تھی، کم از کم اور گھر ان کے نہیں گریں گے. اس جگہ پر لیک سٹیٹک ہوگی. اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ انفلو اور آؤٹ فلو ایکول ہو جاتا ہے تو کیا یہ ادھر ہی رہتا ہے یا ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم آؤٹ فلو جو ہے وہ انفلو سے بڑھ جاتا ہے. تو اگر آؤٹ فلو بڑھ جاتا ہے تو ظاہر ہے جھیل میں تھوڑی سی مطلب اس کے لیول میں کمی آنی شروع ہوگی. اور جان صاحب، جو ڈاؤن سٹریم جو آبادیاں ہیں وہ تمام کی تمام خالی کرا لی گئی ہیں اور انہیں ہدایات دے دی گئی ہیں، انہیں محفوظ بنا دیا گیا ہے. جی ہاں، جو ڈاؤن سٹریم آبادی ہیں گوئنگ آل دا وے اپ ٹو گلگت وچ از 113 کلومیٹر فرام دی ڈیم سائٹ، ادھر سے جو آبادیاں ان کے ورسٹ کیس سیلابی ریلے کے نیچے آ سکتی ہیں ان کو محفوظ مقامات پہ منتقل کر دیا گیا ہے. ان کے کیمپس بنے ہوئے ہیں، ان کی جتنی ضروریات دوسری ہیں وہ دے آر بینگ ٹیکن کیئر آف. لیکن ایک چیز پھر ایک دفعہ میں ایمفسائز کر دوں کہ لوگوں میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا سیلابی ریلا گزر جاتا ہے تو وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ اپنے ڈیمیجز کتنے ہیں. تو وہ یہ نہ کریں، کیونکہ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ ملٹی سٹیجز میں یہ ڈیم جو ہے یہ ٹوٹے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی لہر کے بعد سیلابی ریلے کے بعد کچھ دیر کے بعد دوسرا سیلابی ریلا بھی آئے گا، تیسرا بھی آئے گا، چوتھا بھی آئے گا. تو جب تک حکومت آل کلیئر. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم احمد، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور اب آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے اس کے لیے ہم جائیں گے ایک بار پھر ہنزا، جہاں پر موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے عرفان ہاشمی. جی عرفان، بتائیے کہ آن گراؤنڈ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جاوید، آج صبح جو ہم سول وے پہ دنیا نیوز کی ٹیم گئی تو ہم نے وہاں پر جتنے بھی FWO کا جو اس وقت عملہ کام کر رہا ہے، جو ریڈنگز لی گئی وہ کافی مختلف تھی. اور کل اور آج کے اگر کمپیریزن کیا جائے تو اس میں کافی واضح فرق دیکھنے میں آیا. آج جو پانی کی سطح جو بلند ہوئی ہے، کل ہم نے دیکھا کہ 2.7 میٹر جو ہے اسپیل ویک میں پانی کی سطح بلند ہوئی تھی. اور جو سب سے خطرناک بات آج دیکھنے میں آئی کہ وہاں پر جو کل کہا جا رہا تھا کہ 150 کیوسک پر سیکنڈ جو سیپیج ہے، اس کی جاوید جو اس پہ مقدار تھی میجرمنٹ کی گئی، اس میں 300 تک جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسپیل وے بنایا گیا تھا اس کے بالکل نیچے جو ہے وہ پتھر پہ یہ اسپیل وے بنایا گیا ہے، جبکہ اوپر جو ہے وہ مٹی موجود ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جس انداز سے پانی کے جو 3000 کے قریب کیوسک پر سیکنڈ جو پانی کی آمد ہے جھیل کے اندر، یہ بڑھتا جا رہا ہے، جو 4000 تک پہنچ چکا ہے. اگر موسم جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ اس وقت ہنزا نگر میں جو ہے وہ ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، جس کے مطابق جو ہے مزید یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ جو ہے بند جو ہے وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے. جب آپ کو یہاں پر یہ بھی بات بتا دوں کہ جو مختلف ریڈنگز دی جا رہی ہیں FWO کی جانب سے اور جو وابڈا کے حکام، نیسپا کے جہاں پہ حکام ہیں، اور جو نیشنل ڈیزاسٹر جو مختلف ریڈنگز دے رہی ہیں، ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آن گراؤنڈ ریئلٹیز اگر دیکھی جائیں تو FWO نے جو آج ریڈنگ دی ان کے مطابق 900 کیوسک پر سیکنڈ جو ہے وہ پانی کا اخراج جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اس کے مطابق نیسپاک جو اس وقت گنیش پل کے پاس موجود ہیں ان کے مطابق 1600 کیوسک پر سیکنڈ جو ہے پانی کا اخراج ہے. اور اس کے بعد جو ڈاؤن اسٹریم جتنے بھی علاقے ہیں انہیں ریڈ الرٹ کر کے جو ہے وہاں پہ آبادیوں کو منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ عرفان ہاشمی، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ ہنزا میں اس وقت کیا صورتحال ہے. فریڈم فلوٹیلا جس پر امدادی سامان غزہ کے لیے جا رہا تھا، اب سے کچھ روز پہلے اس پر اسرائیل کی جانب سے بربریت کی گئی، اس پر حملہ کیا گیا. اور اس حملے کے دوران پاکستان کے ممتاز صحافی طلعت حسین اپنے 2 مزید ساتھیوں سمیت لاپتہ تھے. اب وہ اردن پہنچ گئے ہیں اور کل شام وہ واپس پاکستان پہنچ رہے ہیں. آج دنیا نیوز سے طلعت حسین نے خصوصی گفتگو کی، انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. دنیا میں واپس آ گئے ہیں کیونکہ وہ جو ڈیٹینشن سینٹرز تھے اور جس پروسیس کے ذریعے ہمیں ڈیٹین کیا گیا تھا، گوانٹانامو بے کا ایک لگتا تھا وہ سارا سسٹم. اور جس مین شپ پر میں تھا 6 بجے قریب ہم شام کو نکلے، تو اس کے بعد اسی رات کو 12 بجے اسرائیلی شپس کو ہم نے ہائی سیز پر دیکھنا شروع کر دیا، ان کی لائٹس پر آن، اور پھر ہیلی کاپٹرز نے ہوور کرنا شروع کر دیا. باوجود اس کے کہ ہم غزہ سے 20 میل دور تھے اور نام نہاد اسرائیلی زون آف انفلوئنس سے بھی 20 میل دور تھے. سارے اپنی طرف سے کمیونیکیشن بلاکیٹ کیا، اگرچہ شپ پر انتظام کیا گیا تھا کہ اس بلاکٹ کی صورت میں کچھ ویژولز باہر آ جائیں، جو آ بھی گئے وہی آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھتے بھی رہے ہیں. اور پھر جو اسالٹ تھا وہ بس ایسا ہی تھا کہ جس طرح ایک بہت بڑی لوڈڈ اینیمی شپ ہے اس کو انہوں نے ڈسٹروائے کرنا ہے. اور تقریباً کچھ 125 کے قریب کمانڈو اس کے اندر انہوں نے استعمال کیے تھے، باوجود اس کے کہ صرف سویلینز تھے شپ کے اوپر. میرے سامنے 4 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں،
گولی لگتے ہوئے 2 لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، مرتے ہوئے 4 لوگوں کو دیکھا ہے۔ یہ تھے ممتاز صحافی طلعت حسین، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔